ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم، سامعین مکرم، مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں اس نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد، اپنا ذکر، اپنی محبت، اپنے سے تعلق ایسا نصیب فرمائے کہ عبادت میں، نماز میں، اعمال صالحہ میں ہمارا جی لگے۔ دنیا کے کام اور کاج، دنیا کی ضروریات، ظاہر سی بات ہے اس میں بھی آدمی مشغول ہوتا ہے، لیکن اس کو ضرورت کی حد تک ہی پورا کرے اور یہ سمجھے کہ اس کا تو مجھے حکم دیا گیا ہے رزق حلال کا، اس بھاگ دوڑ کا، اور یہ بھاگ دوڑ بھی دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس نیت کے ساتھ رزق حلال کمائے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، تو یہ بھی عبادت ہی بن جائے گا۔ لیکن جب کام کاج میں یہ لگا ہو تب بھی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل نیک کاموں کی طرف متوجہ ہو، بس اس انتظار میں ہو کہ کب مجھے موقع ملے گا کہ میں اپنے رب کو یاد کروں۔ دیکھیے، جب کسی چیز کی دلچسپی اور شوق انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کام کی دلچسپی پیدا ہو جائے تو وہ اسی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھے وقت ملے گا کہ میں اپنے وہ دلچسپی والا کام کروں گا۔ اور دلچسپی والے کام کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے اس کو ابھارا جائے۔ اب چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹے معصوم سے بچے ہوتے ہیں، ان کی دلچسپی کا سامان الگ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے زمانے میں چھوٹے بچوں کے کیا کھیل ہیں، ہمارے زمانے میں دور ہوں گے، وہ اب ختم ہو گئے ہوں گے، وہ دور ہی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو بچہ تھوڑا سا اور عمر میں بڑا ہوتا ہے، ان کو کسی اور چیز کا شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے ہوتے 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 تو جس چیز کا ان کو شوق ہوتا ہے
جو ان کی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے تو وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمیں وقت ملے اور میں اپنی دلچسپی کے کام میں مصروف ہو جاؤں۔ اور دلچسپیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض اچھی بھی ہوتی ہے، بعض دلچسپی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کا کیا کہتے ہیں وہ ورزش ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، ایسے کھیل کھیلتے ہیں بچے۔ اور بعض دلچسپیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو والدین ان کو منع کرتے بیٹا ایسے مت کرو، اگر تم ابھی ان کاموں میں لگ گئے تو بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ جی بڑے ہو کے تو بڑے کام کرنے ہوں گے، ساری ذمہ داری تمہارے اوپر آئے گی۔ آج جو تمہارا والد جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کل کو اس باپ نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے یا دنیا سے چلے جانا ہے۔ تم جب جوان ہوگے، تمہارے اوپر یہ ساری ذمہ داریوں کا بوجھ ہوگا، تو تم پھر کس طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ بوجھ اٹھا سکو گے اگر تم ان حرکتوں میں پڑے رہے فضولیات؟ تو والدین روکتے ہیں بچے کو کہ یہ دلچسپیاں چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اس وقت بچے کو اتنی عقل نہیں ہوتی، وہ پھر بھی ڈھونڈتا رہتا ہے موقع، ہاں کہ باپ باپ نہ دیکھ رہے ہو، فلاں نہ کر رہے ہو۔ تو بہرحال مختلف قسم کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر ان کی ساری دلچسپی کا سامان اللہ کی یاد ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ مزہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں آتا ہے، اور وہ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں۔ ان کے ذمہ بھی تو بہت سے کام ہوتے ہیں نا، حقوق اللہ کی لائن کے بہت سے کام، حقوق العباد کی لائن کے بہت سے کام، دنیاوی معاملات میں بہت سے لوگوں کے حقوق ان کی گردن پہ ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دو چار گھڑیاں تو مل جائے نا، دو چار لمحات ایسے مل جائیں کہ بس جس میں اپنے اللہ کو یاد کروں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت سے دور کیوں ہیں؟ شاید کہ آج فجر کی نماز کے بعد مختصر دو چار باتیں میں نے کی تھی، اگر کسی کے ذہن میں ہوں میں اس کی تھوڑی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ ہم نماز پر تو دھیان دے دیں گے، روزے پر بھی دے دیں گے، نفلی عبادتوں پر بھی دے دیں گے، لیکن ہمارا جو اپنا معاملہ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہے اس پہ کبھی توجہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ ہم اگر اللہ کا اس پر شکر ادا نہ کریں تو کس چیز پر کریں گے؟ آج آپ دیکھیے اتنے مسلمانوں کی تعداد ہمیں ملتی ہے، مساجد میں جائیں مسجدیں آباد ملتی ہیں، آپ کو نمازیوں سے بھری ہوئی ملتی ہیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوتے، لیکن دل کہاں مل رہے ہیں آپس میں؟ بتائیے، دلوں میں دراڑیں ہیں، اختلاف ہے، نفاق ہے، شقاق ہے، کوئی آدمی کسی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سگا بھائی اپنے بھائی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹی اپنی ماں پہ اور ماں اپنی بیٹی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، افسر اپنے ملازم پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ملازم اپنے افسر پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں لیکن آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بس مصنوعی مسکراہٹ ہے اور مصنوعی ملنا جلنا ہے، بڑے بڑے اداروں میں چلے جائیے، چھوٹی جگہوں پہ چلے جائیے، جی استاد ہے تو وہ شاگردوں سے نالا ہے، شاگرد ہے تو وہ استادوں سے نالا ہے، جی مستری بیٹھا ہے اور مزدوروں سے اس کو شکوے گلے، اور مزدور ہیں تو وہ جی اپنے مستری سے ان کی نہیں بنتی، استاد سے نہیں بنتی، پورا آوے کا آوا، یہ ماحول کا ماحول جو بگڑا ہوا ہے، آپ بتائیے اسی حالت کے اندر آپ بتائیں کہ ہمیں اپنے سجدوں میں مزہ آئے گا؟
جب ہم جبین اور پیشانی اللہ کے سامنے جھکائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، دماغ کہاں ہوگا، ذہن کہاں ہوگا؟ ہماری کوئی ایسی محفل بتا دیجیے جہاں جو غیبتوں سے پاک، بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھ لیں گے، عمامے بھی باندھ لیں گے، جبے بھی پہن لیں گے، اچھی خاصی وضع قطع بھی بنا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، اگلا آدمی ایک ہی مرحلے میں جو ہے مروب ہو جائے گا کہ بھائی شیخ الاسلام تو یہ، اس جگہ تو شیخ الاسلام ہم نے دیکھا نہیں، لیکن 2-4 منٹ بیٹھو تو صحیح، باتیں تو سنو، پتہ چلے۔ یاد رکھیے، جب تک اس نہج پہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہمارے اندر سدھار نہیں آئے گا، سدھار نہیں آئے گا۔ علماء سے، اللہ والوں سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی احادیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں یہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کا دل دکھانا، یہ بیت اللہ یعنی کسی مسلمان کی عظمت اور مسلمان کا احترام اور مسلمان کا ادب، یہ بیت اللہ کے احترام سے زیادہ ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ کوئی مسلمان ہمارے ہتھے تو چڑھ جائے، اچھا پھر کمزور طاقتور سے تو ہم دب جائیں گے، اگر کوئی طاقتور ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ہماری اپنی ہوا ڈیلی ہو جاتی ہے۔ بس کوئی کمزور نرم مزاج طبیعت کا ذرا وہ، جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس نے کچھ کہنا وہنا تو ہے نہیں نا، تو وہ اسی کو بس ستاتے رہو، اسی کا دل دکھاتے رہو۔ وہ کسی نے کسی عقل مند سے کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے۔ اچھا یہ جو بیماری ہے غصے کی، میرے خیال میں 99% ہم اس کے شکار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ میں بھی تھوڑی سی علامات بتاؤں گا نا تو ہر ایک اپنا ایکسرا کر سکتے، ایکسرا ہو ہی جائے گا، کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو غصہ ہے، یاد رکھیے ناگوار چیزوں پہ آنا چاہیے، ایسی بات نہیں کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے، پھر اس کا رد عمل کیسے دکھانا ہے، اس کے بارے میں تو قرآن و حدیث کے اندر جی اور اہل علم آپ کو بتاتے رہتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اس کے خلاف، کوئی اس کے مزاج کے خلاف جی کوئی کام ہو یا دین اور شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اور واقعتاً وہ مومن آدمی ہو اور اس کو ناگوار نہ گزرے، اس کو غصہ نہ آئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ غصہ تو آئے گا، لیکن اب اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو اپنے بچے پہ غصہ آیا، اس نے کوئی ایسی بات کی، اور ظاہر ہے کہ بچہ ہے چھوٹا سا، اس پہ آپ کو قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ غصہ آپ کو آ گیا، لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ تھوڑا ٹھہر جائیں۔ جی یہ جو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہے کہ غصے کے وقت بسا اوقات کیفیت عجیب سی ہوتی ہے، اس میں وہ خود فرق نہیں کر سکتا کہ میں نے یہاں جو قدم اٹھانا ہے وہ قدم انصاف کے ساتھ ہوگا، اس میں انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے گھر آپ نے ٹوٹتے ہوئے صرف اس غصے کی وجہ سے دیکھے ہیں کہ میاں بیوی کی تھوڑی سی بات پہ، یعنی یہی نمک مرچ وغیرہ پہ تھوڑی سی بحث ہوئی اور میاں صاحب کو غصہ آ گیا شوہر کو، اور پھر غصے کے اندر اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور زبان اس کے قابو میں نہیں رہی، اور ایسے جملے اس نے کہہ دیے، پھر بعد میں پچھتا رہے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب وہ تو میں غصے میں تھا، غصے میں ہو گیا ایسا۔ تو کتنا بڑا کیا کہتے ہیں اس سے نقصان ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ غصے کی جب کیفیت تھی اس وقت اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بعض جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، سائنسدان یا دوسرے فلاں، جو اس
اس کیفیت کے اوپر جنہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، فلاں کیا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب غصے کا یہ ابال اور جوش ہوتا ہے، اور اس وقت جو بہت زیادہ انتہائی آپ یوں سمجھیے خطرناک جو کیفیت ہوتی ہے، وہ تقریباً کوئی 12.5 منٹ تک رہتی ہے۔ آپ 15 منٹ لگا لیجئے، 15 منٹ لگا لیجئے، مثلاً 15 منٹ جو ہے، اگر آپ کو غصہ آیا تو 15 منٹ اگر آپ نے اس پر قابو پا لیا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ صبح گئے اپنے آفس میں، جاتے نہیں تھے، بڑے عرصے بعد گئے، اچانک چھاپا مارا آپ نے، وہاں گئے تو دیکھا کہ بھائی ملازمین تو وقت پہ آئے نہیں، اور آپ آگ بگولا ہو گئے اور غصے ہو گئے، اور ایک آدھ چمچہ بھی آپ کو وہاں مل گیا، وہ غلطی سے جلدی آیا ہوا تھا وہاں، اس نے ایسی کانا پھوسی کی سب کے بارے میں، گویا کہ اس سے تو کیا کہتے ہیں، وہی سب سے بڑا خیر خواہ آپ کے ادارے اس کا ہے۔ آپ کو تو ایسے چمچہ اس وقت چاہیے تھا نا، وہ تو وقت کے تقاضے کے مطابق آپ کو سنہری ایک وہ مل گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ کیا آپ نے انتظار نہیں کیا کہ کم از کم انتظار کر لیتے جی کہ بھائی یہ اتنی محنت اور اتنے سالوں سے یہ کاروبار یہاں تک پہنچا، اور یہ جو ملازمین بھی ہیں آج سے نہیں، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو آباء و اجداد کے زمانے سے ان کی نظمیں چلی آ رہی ہے، فلاں ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ یہاں وہ تھوڑا سوچے، کچھ دیر کے لیے سوچے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے جی، اور کیا کہتے ہیں اس کے سامنے ان کی تو وہ تو آ گئی، اب مزید 2-4 دن انکوائریاں کرتا رہے، دیکھتا رہے، دیکھ بھال کے جو ہے صحیح قدم اٹھے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس وقت غصے میں آ کے اس نے کوئی قدم اٹھا دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اتنی محنت جو اتنے سالوں کی تھی وہ ضائع ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی اللہ والے سے اس نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو فرمانے لگے، اور پھر کیا کہا کہ فلاں پہ غصہ آتا ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی، غصہ تیرا بڑا ہوشیار ہے۔ غصے کے وقت اس کا کہنا یہ تھا کہ جب غصہ آتا ہے تو مجھے ہوش و آواز نہیں رہتا، میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے دوسرے انداز سے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، تیرا غصہ بڑا ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے، اس لیے کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو سامنے اگر رکشے والا ہو، آگے کوئی ملازم ہو، کوئی چوکیدار ہو، اور کوئی کیا کہتے ہیں جن کو معاشرہ، آج کل ایک عجیب سی مزاج ہے، جن کو معاشرہ نیچ سمجھتا ہو، ہاں معاشرے میں بیکار سمجھتا ہو، تو اس پر تو تم اپنا ہر کیا کہتے ہیں اظہار کر لو گے، لیکن اگر کیا کہتے ہیں سامنے تم ذرا دیکھو کہ کون ہے بھائی، خان صاحب ہے، بڑے صاحب ہیں جی، افسر صاحب ہیں، فلاں ہیں، تو غصہ تو آئے گا، لیکن اس وقت آپ کچھ کر نہیں سکو گے، بلکہ کیا کہتے ہیں مزید یہ سمجھو گے کہ بھائی غلطی میری۔ تو عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے گھریلو نظام میں بھی سکون چاہتے ہیں، ہمارے گھریلو نظاموں میں بھی سکون نہیں ہے، سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر جی، شوہر ہے تو وہ اس کی لڑائی جھگڑا بیوی سے چل رہا ہے، شوہر بیوی سے مطمئن نہیں، بیوی شوہر سے مطمئن نہیں، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی زندگی ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کتنے دنوں کے بعد جو ہے ہمیں بلاوا آ جائے، اور اللہ رب العالمین یہ دن تو بہت بڑی بات ہے، لمحے کا پتہ نہیں ہے، لمحے کا پتہ نہیں۔ اگر ہم آج انتہائی مبارک دن ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے باوضو بیٹھے ہیں جی، باغسل بیٹھے ہیں، بڑی تیاری اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، تو اگر آج اللہ تعالیٰ سے ہی کچھ معاہدے معاملے ہم طے کر کے یہاں سے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ اتنی زندگی تو ہم نے گزار دی، اور ہمارے مجمع میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی کے ان کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے جتنی زندگی گزار لی ہے نا، اب بقیہ زندگی شاید تھوڑی ہو، کچھ معلوم نہیں کب شام ہو جائے۔ میں نے سلف صالحین کی زندگی میں غور کیا تو بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کی عمریں بہت تھوڑی تھی، کسی کی 40 سال عمر،
کسی کی 35 سال عمر، کوئی 36 سال کا۔ اچھا زیادہ تر کیا کہتے ہیں یہ جو محدثین، امام بخاری وغیرہ بڑے بڑے لوگوں کے آپ تذکرے سنتے ہیں، زیادہ تر کو آپ دیکھیں گے تو وہ 50-60 سال کے درمیان کے، کسی کی 54 سال عمر ہوئی، کسی کی 56 ہوئی۔ آپ بتائیے نا کہ یہ اتنی مختصر سی عمر وہ گزار کے گئے، آج ان کا نام روشن ہے۔ وہ بھی تو اسی دنیا میں آئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی توانائی فضولیات میں نہیں لگائی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم تھوڑا سا اس پہلو پہ غور کریں کہ ایک طے کر لیں کہ مجھ سے کون کون جو ہے ناراض، سیدھی سی بات ہے، کل کے بیٹا ہے اگر باپ سے صحیح طرح بات نہیں کرتا، ماں سے صحیح طرح بات نہیں کرتا، اور ماں باپ زندہ ہے تو بڑی نعمت ہے، ابھی سے توبہ کر لے اور ان کے پاس جائے اور ان کو ان سے معافی مانگے اور ان کو خوش کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان سے دعائیں لے۔ والدین کی دعائیں تو ایسی ہوتی ہے، یاد رکھیے، اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی، بڑے بڑے لوگ ماں کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دی، جی ماں کی دعا سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 7 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے، بچے تھے نابینا ہو گئے۔ اب بتائیے ماں کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ بیٹا ہے اور نابینا ہے۔ ان کے لیے ماں دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ امام بخاری کی ماں نے خواب میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا۔ انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ بیدار ہوئی، دیکھا تو بینائی لوٹ آ چکی۔ مائیں ہوتی ہیں تو پھر ایسی ہوتی، رونے والی مائیں جو بچپن میں روتی رہی۔ بچہ جب پیدا ہوا تو بچپن میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہی، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کی اولاد کو رنگ لاتا ہے، رنگ۔ اور آج کل ہمارا ماحول کیا ہو گیا ہے، ہم سب سے زیادہ ماں کو ستاتے ہیں۔ عجیب بات، وہی میں نے جیسے شروع میں آپ کو کہا نا کہ جو زیادہ نرم ملے، جو زیادہ شفیق ملے، جو زیادہ مہربان ملے، تو بس اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بتاؤ یار یہ غصے والا، یہ جو ہے نا جواب دے گا، یہ ان کے جواب پتھر سے دیتا ہے، پھر وہاں سب ہر ایک ڈرتا ہے۔ اب کائنات کے اندر دیکھیے، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ شفیق انسان کے اوپر کون ہے؟ اس کی ماں ہے، والدہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ والدہ کو ستاتے، تکلیف پہنچاتے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے بارے میں 2 دفعہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ مسلمان ہوئے تھے اور ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور یہ بہت بڑے آدمی بن گئے، بہت محنت کی، عالم بنے، جی انقلابی ایک لیڈر بھی تھے، سب کچھ۔ ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، تو وہ کبھی کبھی غصے میں اپنے بیٹے کو، بہت بڑے عالم کو، چپلوں سے مارتی تھی، جوتوں سے، لیکن کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور آج تھوڑی سی بات پہ ہم ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ کر لیتے، اور خاص طور پہ جب شادی ہوتی ہے اور ایک دوسری محترمہ لاتے ہیں، اور وہ جو پٹیاں میں پڑھاتی ہے، سب سے پہلے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ سے آپ الگ ہو جاؤ۔ بھائی کیوں ہو جاؤ؟ اگر اکلوتا بیٹا ہے اور ماں باپ بڑھاپے میں ہے، ماں باپ کی خدمت اب کون کرے گا اس بڑھاپے کے اندر؟ جی تو علماء سے، اہل علم سے اس سلسلے میں ضرور مشورہ لے لیا کریں کہ کس حد تک کس کے کیا حقوق ہیں، جائز حقوق۔ انشاءاللہ جی شریعت تو سب کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، باپ کا جو حق ہے وہ بھی اس نے ادا کرنا ہے، ماں کا حق وہ بھی ادا کرنا ہے، بیوی کا حق وہ بھی اس نے ادا کرنا ہے، اور بیوی کے ذمے جو شوہر کا حق ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں، دین بتاتا ہے، شریعت بتاتی ہے۔ تو میری تمام تر یہ جو چند باتیں میں نے آج آپ کے سامنے کی ہیں، خلاصے کے طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ان عبادات میں نور آئے، برکت آئے، ہمارے دلوں میں سکون ہو، اطمینان ہو، تو یاد رکھیے ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے۔ ہر ایک کو پتہ ہے اگر کسی کے بھائی سے نہیں بنتی تو اللہ کے لیے معاف کر دے، بہن سے اس کی بول چال بند ہے تو آج سے شروع کر دے۔ کوئی نہیں، اس سے آدمی کوئی جھک نہیں جاتا،
اور کسی کی کیا کہتے ہیں کسی اور سے کوئی معاملات اس طرح کے ہیں اور کسی کے دل کو دکھائے، یاد رکھیے یہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا کہ ہم توبہ کر لیں، بلکہ جس کا حق دبایا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کا مال لوٹا ہے، جو بھی کیا ہے، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اور اخیر میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے درمیان میں گھر دیں گے، اعلیٰ گھر یا اس طرح جو بھی ہے۔ مطلب کیا اس کا کہ حق پر ہونے کے باوجود آج کل تو پہلے تو لڑائی یہی ہوتی رہتی کئی سال تک، کہتے ہیں میں کیوں معاف کروں، ظالم تو وہ ہے نا، میں تو مظلوم ہوں، میں تو حق پر ہوں، میں کیوں معاف کروں۔ ابھی ہم کسی کو بھی کہیں گے نا تو بعد میں یہی جواب دے گا، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوں گے سب حق پر ہے، ناحق یہاں کوئی بھی نہیں آیا، ہر ایک یہی کہے گا میں تو حق پر ہوں، میں مظلوم ہوں، ظالم یہاں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی بھی صلح نہیں ہوگی۔ تو یہاں حدیث کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ باوجود حق پر ہونے کے بھی آدمی صرف لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہاں بابا مجھے معاف کر دے، یہ کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیے دن بدن ہماری ان عبادتوں میں، ہماری زندگی میں سدھار آ جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عظیم محسن اور شفیق نبی جس نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا، پکڑے ہوئے قاتلوں کو بھی، ہاتھ میں اسلحہ تھا تب بھی انہوں نے معاف کیا، اپنے سگے چچا کے کیا کہتے ہیں قاتلوں کو، ان کو بھی کیا کہتے ہیں اپنا غلام بنایا جب وہ توبہ کرنے کے لیے آئے۔ تو ہمارے سامنے تو اللہ کے نبی کی سیرت موجود ہے، بڑے بڑے دشمن تھے، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا۔ ہم بھی اپنی عادت بنائیں، معاف کرنے والے بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔